اب 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان، اندازہ، اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ نہیں، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے، تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر، جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا۔ والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں ہے، احدی الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے، بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ تو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے، فلا اقسم بالشفق۔ اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی ہے، باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن میں۔ اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے۔
اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے، میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح، عام طور پر اپنی عمر کو، پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں۔ لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی، مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد۔
کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے، جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 60 برس تک حکومت کریں گے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 60 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر۔ اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم۔ حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ یرضى عنہ ساکن السماء، یہ وہی الفاظ آ گئے اب، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، مساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کر دے گی۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عتبتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی۔ لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے، وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر، حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا۔
خانہ جنگی ہو جائے گی. فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں. فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ. فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے. وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے. وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان. رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے. فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِّنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا. وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں. فَيَلْبَسُ 7 سِنِينَ، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کا انتقال ہوگا. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبد العزیز. امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا. یہ بالکل تشتش بام ہے. امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. وہ شیطان کا سینگ ہے. جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے. تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں. بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے. اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے. پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈز، بہت بڑی فورس ہے. وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ. تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی. پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا، میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے. اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی
کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. بہت سے ہو گئے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے. بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے. میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانی. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کے. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں. مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون.